بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشف ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ عربی میں خیبر کا لفظ قلعہ کے معنی میں آتا ہے۔ مدینہ منورہ سے قریباً 320 کلومیٹر دور شمال کی جانب یہود کے بہت سے قلعے موجود تھے۔ ان قلعوں کی نسبت سے اس علاقے کو خیبر کہتے تھے۔ عرب بھر کے یہودی ان قلعوں میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ وہ اسلام سے دشمنی رکھتے تھے۔ وہ ہر صورت میں اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا عرب کے دوسرے مشرق قبائل کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازشوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم 7 ہجری میں خود ان کا قلعہ کما کرنے کا ارادہ ہوا اور صلح حدیبیہ میں شامل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو ہمراہ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، جن میں صرف 300 سوار تھے، باقی سارا لشکر پیدل تھا۔ خیبر میں یہودیوں کے 6 قلعے مضبوط تھے، جن میں ان کے 20,000 جنگجو موجود تھے۔ عرب کا مشہور بہادر مرب بھی یہی موجود تھا۔ اس کے قلعے کا نام کموز تھا۔ یہودیوں کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے اپنا تمام جنگی سامان اور رسد کا ذخیرہ اپنے سب سے مضبوط قلعے نام میں جمع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے نام پر ہی قبضہ کیا۔ چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کر کے مسلمانوں نے قلعہ کموز کا محاصرہ کر لیا۔ اس پر کئی بہادر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی کمان میں فوجیں دے کر حملہ کروایا گیا، مگر 20 دن تک کوئی کامیابی نہ ہو سکی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں نے ایسے شخص کے ہاتھ جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہوں۔ تمام مسلمانوں کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ دیکھیں وہ کون خوش نصیب ہے جسے کل العلم عطا ہوگا۔ دوسری صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یاد فرمایا۔ بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خدمت اقدس میں شامل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، جس سے ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ان کے سپرد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ کے سامنے پہنچے۔ مرہب رنج بڑھتا ہوا مقابلے کے لیے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ فتح خیبر کے ساتھ ہی یہودیوں کی شرارتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ یہود کی شکست سے دوسرے کفار بالعموم اور کفار مکہ بالخصوص ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے۔ اس طرح خیبر کی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا اور یوں خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہو گئی۔ اس سے اگلے بار سے مسلمانوں نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا۔ خیبر کی فتح سے شام کی طرف سے کسی ناگہانی حملے کا خطرہ باقی نہ رہا۔ سامعین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔